پتہ ہے یہ کرپٹ آدمی ہے، اے لوگوں کو رشوت لینا ہے، جج صاحب جناب ایک مقدمے کا 10 20 40 50 کروڑ روپے لے رہا ہے مقدمے کی نوعیت کے حساب سے، پتہ ہے ہم سب کو، اور پھر وہ کوٹھیاں بنا کر آگے کیا لکھتا ہے؟ ذالک فضل اللہ ھذا من فضل ربی لا حول۔ حرام مال صدقہ کرنا کفر ہے، پتہ ہے تو آپ کو یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے؟ حرام مال کو صدقہ کرنا کفر ہے، اس پر ثواب کی نیت سے اس کو صدقہ کرنا کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ کسے کیا جاتا ہے؟ ثواب کس بات پر ملتا ہے بھائی؟ حلال مال کے اوپر ہے، حرام مال۔ تو حرام مال پر جب ثواب کی نیت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے، تو کیا اللہ حرام مال پر راضی ہوتا ہے؟ ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، یقبل الطیب، اللہ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے اور وہ حرام مال کو قبول نہیں کرتا، گندگی کو قبول اللہ نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی؟ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ ایمان لے آؤ، اپنا ایمان درست کرو۔ خدا کی قسم میرے بھائیو، اگر میں اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے اپنے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتا میرے پاس، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ بتاؤ، ہے کوئی جواب؟ دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر کام سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کیا جواب ہے؟ اس ہمیں کوئی سکھانا رہا کوئی نہیں؟ محمد علی بلاک والے آ سکتے ہیں جی؟ ہاں جی، محمد علی بلاک والے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی سکھانے والا موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ھذا صراط ربک مستقیم، یہی تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے۔ یہ جو قرآن بتا رہا ہے، یہ جو پیچھے سارا بیان آ چکا ہے کہ شرک فعلی نہیں کرنی، شرک اعتقادی بھی نہیں کرنی، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز منت منوتی چڑھاوے نہیں چڑھانے، غیر اللہ کے نام پر حرام کردہ چیز حرام نہیں ہوتی، کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہوتی، اور غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کی نظر نیاز منت منوتی ماننا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا صراط ربک مستقیم، یہی کیا ہے؟ تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے احکام کھول کر بیان کر دیے ہیں، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، جو اللہ کا قرآن سن کر سیکھ کر سمجھ کر کیا حاصل کرتی ہے؟ نصیحت حاصل کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے کھول کر بیان کر دیے ہیں، لہم دار السلام۔ یہاں جب میں پہنچا تھا نا تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی، دوبارہ لہم دار السلام، انہیں کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہیں کے لیے، کن کے لیے؟ جو اپنے رب کے سیدھے رستے پر چل رہے ہیں، جو اللہ کی نصیحتوں کو سن کر اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم دار السلام، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ کون سا گھر؟ وہ کون سا گھر ہے؟ جنت ہے، جنت عند ربہم، وہ کہاں ہے؟ اپنے رب کے پاس ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھائیو اس سے بڑی بھی کوئی خوشخبری ہے؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے، ان کا مددگار ہے۔ ان کا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ جس کی مدد کرے، جسے اللہ رکھے، اسے کون چکھے؟ وہ آپ نے فاختہ کی کہانی تو پڑھی ہوگی، ہاں فاختہ کی کہانی پڑھی ہے نا؟ ایک شکاری بھی بیٹھا ہوا اس کو، ہاں، اور ادھر باز بھی بیٹھا ہوا ہے، پر یہ ابھی اڑے گی تو میں اس کو کھاؤں گا، ہاں۔ تو اس فاختہ نے کہیں ایک مکھی، یہ اپنا ڈیمو یا شہد کی مکھی ڈوب رہی تھی پانی میں، تو اس نے
پتا جو ہے وہ گرایا تھا پانی میں اور وہ اس کے اوپر چڑھ گئی، چڑھ کر خشک ہو کر اڑ گئی۔ بعد میں یہی فاختہ جناب بیٹھی تھی وہاں پر اور ادھر شکاری اس کو شکار کے لیے، ادھر باز بھی بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اڑے گی تمہیں، تو اللہ نے اس کو بھیجا شہد کی مکھی کو، جاؤ ذرا ہاں۔ اس نے جا کر شکاری کو ڈنگ مارا، اس کو نشانہ خطا ہوا، اس نے نشانہ کس کو جا کے لگا؟ باز کو۔ دونوں دشمن اپنی جگہ پر، فاختہ کو اللہ نے بچا دیا۔ تم کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم کر کے۔ میرا تو میں آپ کو نا حقیقت بتا رہا ہوں، میں جیسے جیسے قرآن پڑھتا ہوں اور دن بدن میں جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہوں نا، جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، اللہ پر ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ میں جو آپ کو باتیں کرتا ہوں نا، اس سے میرا ایمان بڑھتا ہے، اور پھر اگلی زندگی آپ کو یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے میرے دل سے نا لالچ کو ایسے نکال دیا نا، میں اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کروں اس کو میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یقین کیجیے، آج میں اپنے اس بھائی مولانا عبدالستار صاحب کو بھی سمجھا رہا تھا، میں نے کہا دین کا کام کرنا ہے تو لالچ نہیں رکھنی۔ جتنا آپ دنیا والوں سے دور رہو گے نا، جتنا بے رغبتی اختیار کرو گے، اتنا اللہ آپ کو دین کے اندر کیا دیں گے؟ کریں گے۔ اللہ آپ کو اپنا قرب نصیب کرے گے، اللہ آپ کو اپنی محبت نصیب کرے گے۔ میں آپ کو اپنے واقعات سناؤں تو آپ حیران۔ اگلے دن میں یونین کونسل گیا ہوں، کل گیا پھر گاؤں وہ بچوں کے ادراج کے لیے، تو وہ جاننے والے نہیں، آدمی مجھے جانتے ہی نہیں، میں اس کو نہیں جانتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس جیسے تھوڑا سی تعارف ہوا، کہتے استاد جی فائل میں دو تو سمجھاؤ، تو سمجھاؤ، نمبر میں نے لے لیا، کہتے تو جاؤ یونین کونسل کرتے تھے، سیکٹری کرتے اور چکر لوا کے بندے مار دیں گے، کہ صحیح تو جاؤ، یہ ہن میرے ذمہ آ گیا، تھوڑا کم کر کے میں تمہیں فون کر سکتا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس دین کی برکت ہے، یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کی برکت ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی برکت ہے۔ خدا کی قسم ایک نہیں ہزاروں موقع میرے پاس ایسے ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں، ہزاروں واقعات ایسے۔ لیکن ہمارا یقین اللہ کی ذات پر، پھر بھی ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور بھائیو جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اس کو پکڑ لو۔ وہ آپ کو وہ بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ نے اس کا وزیر تھا وہ ایاز وزیر تھا نا، تو لوگوں نے کہا پاگل جو ہے تو انہوں نال لائی پھر دے، محمود کا وزیر تھا ایاز، تو انہوں نے کہا اچھا، ایک دوست نے اعلان کیا تجربہ کرنے کے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لگا جی کل دربار عالی کھلے گا، دربار کھلنے کے بعد جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی، خزانے میں جس چیز پر ہاتھ رکھے گا دربار کی وہ اس کی۔ صبح دربار کھولا جناب، تو کوئی جناب ہیروں پر، کوئی موتیوں پر، کوئی سونے پر، کوئی چاندی پر، جو جس چیز کا ہاتھ، یہ ایاز گیا تو جا کے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھے، انہوں نے کہ بادشاہ وزیر آتا بادشاہ صدر کی آگے سن یہ بے وقوف، آج تو لٹنے کا موقع سی، آج تو لٹنے کا موقع تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں ایاز 10 ہے نبی، اسے کہ بادشاہ سلامت ہے، انہوں نے اے ملک نے ہاتھ رکھیا، فلانی شاید یہودی ہوگی، فلانی شاید یہودی ہوگی، فلانی یہودی ہوگی، بس تو میں بادشاہ کا ہاتھ رکھیا ہے، یہ ساری بادشاہت کس دیے؟ بادشاہ دیے، کہ بادشاہ میرا ہو گیا تو ہر شے، اور رب جس کا ہو جاوے، اور رب جس کو وہ ولی، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے وہ ولیہم، وہ اللہ ان کا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے، جو وہ کام کیا کرتے تھے نا، اللہ کی رضا جوئی والے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کیا کرتے تھے، تو ان کاموں کی وجہ سے اللہ ان کو کیا بن گیا ہے؟ مددگار بن گیا ہے۔ اور اللہ جس کا مددگار بن جائے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن پھر یاد رکھو اللہ چیک بھی کرتے ہیں نا، دوستی سے بعد پہلے کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن جو ڈٹ جائے نا، ڈٹ جائے
وہ پھر اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی